الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عالی وقار سامعین اور ذی عزت ناظرین، ہماری اس بزم محبت کا عنوان ہے شہنشاہ بغداد اور تبلیغ دین. اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سمجھا جائے کہ تبلیغ کیا ہے اور دعوت کیا ہے. دعوت اور چیز ہے اور تبلیغ اور چیز ہے. بلا شبہ امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ خیر امت اس لیے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں ابھارا اٹھایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اصلاح انسانیت کے لیے ہم دم تڑپتے رہیں اور قافلہ انسانیت کو ساحل تک پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن میں عرض کروں گا کہ جو دعوت ہوتی ہے وہ ایسی اچھائیوں کی بھی ہو سکتی ہے جو دماغ سوچتا ہے اور اقدار کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ ایک چیز کو اپنے ذہن میں اچھا سمجھتے ہیں، آپ دوسرے آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز اپناؤ، تو یہ دعوت ہے. یہ دعوت خیر انسانی معاشرے کا ایک وجدانی اور سطحی داعیہ ہے. لیکن جو تبلیغ ہے، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. تبلیغ کا تو اشارہ یہ ہے کہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے نہ اس میں کچھ ڈالنا ہے اور نہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے. جیسی آپ کو روحانیت والی یہ امانت تفویض ہوئی ہے، سپرد ہوئی ہے، آپ نے اسی طرح انسانی حلقوں میں پہنچا دینی ہے. ہماری انگریزی زبان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ تبلیغ کا معنی پروپیگیشن کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ پروپیگیشن جو ہے وہ تو کسی چیز کو نشر کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو پھیلانا ہوتا ہے. پروپیگیشن جو ہے وہ اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے
اور بری چیز کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تبلیغ بری چیز کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تبلیغ ذہن سے ابھرنے والے اپنے فکر کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تبلیغ جو ہے وہ اپنے افکار کی گٹھڑی کسی کے کندھے پر رکھنے سے نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جیسا دیا ہے ویسا پہنچا دو، آگے یہ ہے تبلیغ۔ جس وقت پیغمبران دین کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں، معنی یہ ہے کہ اللہ نے جیسا جو کچھ دیا ہے ہمیں، ہم اس میں سر منہ بھی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ اگر میرے لفظوں کو کسی معاشرتی دباؤ کا نتیجہ نہ سمجھا جائے تو جیسے ہم نے ادب کو اور بہت ساری جگہوں پر رسوا کیا ہے، ہم نے تبلیغ کو بھی اپنے اپنے ثقافتی لباس پہنائے ہیں، اور ہم نے سیکٹیرین ازم کے پریشر میں ہم نے تبلیغ دین کی اصل کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ یاد رہے کہ تبلیغ میں تو نتیجہ خیزی کی ضمانت ہوتی ہے۔ حکیم جس وقت کہے کہ یہ دوا کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ دوا میری ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، کہ ممکن ہے شفا ہو جائے اور ممکن ہے شفا نہ ہو، لیکن جو مبلغ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میں دارو دے رہا ہوں وہ نتیجہ نہیں دے گا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ آسماں کے رب نے دیا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے، وہ حق کہا جا رہا ہے، اس میں نتیجہ خیزی کی ضمانت ہوتی ہے۔ سامعین، احباب، بہت پیارے دوستو، ہمارے ہاں تو جو نہیں جانتا وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، جو جانتا ہے وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، اور ہم کہتے ہی ہیں بلغوا عنی ولو آیا، لیکن بلغوا کا معنی تو سمجھ جاتے ہیں پہنچاؤ، لیکن عنی کھا جاتے ہیں کہ تم اپنے افکار کو پہنچانے کے مجاز نہیں ہو، تمہیں جو رسول دے رہا ہے وہ پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ ہر پیغمبر نے تبلیغ کی، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تم فلاح پاؤ گے، اور اگر تم نہ چلے تو تمہاری یہ بربادی ہے، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرو گے بچ نہیں سکو گے۔ اور یہ تبلیغ ہے کہ جب کونچے کاٹی تو بچ نہیں سکے۔ جناب، تبلیغ خطیب کا خطبہ نہیں ہے، تبلیغ کسی ادیب کا ادب پارا نہیں ہے، تبلیغ کسی کی فرسٹریشن نہیں ہے کہ وہ کسی محفل میں جا کر کے جناب وہ اس کا سد باب کر لے۔ جناب، تبلیغ جذبوں کو بھڑکانا نہیں ہے، جناب تبلیغ افکار میں آگ لگانا نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے اللہ نے رسول کے ذریعے جو دیا اس کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مبلغ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، مبلغ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ قرآن سے بے نیاز ہو جائے تو وہ مبلغ رہتا نہیں، وہ مبلغ نہیں رہتا۔ معاف کریے اگر یہ لفظ بوجھل نہ ہوں تو میں کہتا جاؤں کہ جو کرامات ہوتی ہیں ان کا تعلق تبلیغ سے ہوتا ہے، تبلیغ دین سے ہوتا ہے، اور تبلیغ دین
اصولوں کے گردا گرد گھومتی ہے. آؤ بغداد چلتے ہیں. جو مبلغ ہے وہ نہ نصاب تبلیغ کو بھولتا ہے اور نہ جس کو تبلیغ کرتا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. مبلغ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے گفتگو کرے پہلے اس کو سمجھے, پہلے اس کو جانے کہ اگر اجتماع ہے تو کیسا ہے, یہ فرد ہے تو کیسا ہے, اگر عالم ہے تو اس کے ڈائمنشن کیا ہے, اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا باطن کیا ہے. شہنشاہ بغداد نے محفل سجائی, ہاتھ میں قرآن پکڑا, ہاتھ میں قرآن پکڑا. اگر معافی ہو جائے مجھے تو ہم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے, وہ اپنے ہی ذہن سے سوچتا ہے یہ 5 باتیں ہیں جن سے قوم سدھر سکتی ہے. وہ کہتا ہے میں تبلیغ کرتا ہوں ان 5 باتوں کی. وہ تبلیغ تو آپ کے ذہن کی بات ہے, اور تبلیغ جو ہے وہ اصل ہے, وہ 10, 15, 20 نکات سے تعلق نہیں رکھتی. جو تبلیغ ہے وہ الخم سے لے کر انداز تک پورے قرآن سے تعلق رکھتی ہے. کسی مبلغ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کو خارج نصاب کرے اور کسی اور کتاب کو داخل نصاب کرے. اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ شہنشاہ بغداد کی محفل میں ایک شخص بیٹھا, اس کا نام ہے شیخ سعد. جناب وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شیخ کو تو میں شیخ اس وقت مانوں گا کہ آج اگر یہ معرفت پر گفتگو کر لیں. تو میں نے کہا جو مبلغ ہے پہلے وہ دل میں اترتا ہے. اور شیخ نے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کی تعریف. اس کے بعد کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں معرفت کیا ہے, آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ معرفت کیا چیز ہے. آج میں معرفت پر گفتگو کی, ادھر اندر سے پرزہ ہلا اور اس نے کہا کہ کاش کچھ رد شرک کی بات ہو جائے, کاش کچھ رد شرک کی بات ہو جائے. بابا نے کہا تمہیں قرآن سناتا ہوں, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو, چلو تیسری چیز سوچتے ہیں. میں نے کہا میرے دل میں آیا کہ آج کچھ غیب و حضور کی باتیں ہو جائیں. بابا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیب کیا ہے اور حضور کیا ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ بابا کاش بتا دے فنا و بقا کیا ہے. تو بابا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. ابھی میں کچھ اور سوچنے ہی لگا تھا کہ بابا نے مجھے آواز دی, ابو الحسن کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابو الحسن کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرا گریبان پھٹ گیا اور اب میرے ظاہر میں اور میرے باطن میں بس ایک ہی نام تھا, اللہ اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی مبلغ دین تھے, وہ قرآن کی تبلیغ کرتے تھے, وہ حضور کی امانتوں کو پہنچاتے تھے. جناب اس دن دنیا ترقی کے 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گی جس وقت ہمارے مبلغین قرآن ہی کو نصاب بنا دیں گے اور صاحب قرآن سے استفادہ کریں گے اور شہنشاہ بغداد جیسی اللہ والی شخصیتوں کے صحبت میں آئیں گے
اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو مطمئن کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔